افغانستان کے جو افراد بھجوائے گئے، پاکستان نے پالیسی بنائی، تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ مناسب بات تھی ان کو واپس بھیجا جانا وہاں پہ؟ دیکھیے، اگر یہ اصولی ہم بات کر رہے ہیں نا کہ لوگوں کو رجسٹر ہونا چاہیے، تو یہ تو ہر ملک کا اختیار ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ کون کہاں کے ہیں. ان کے ساتھ پاسپورٹ آنا چاہیے یا ویزا ہونا چاہیے یا اور رجسٹریشن ہونا چاہیے. اس طرح ریفیوجیز کا بھی ایک قانون ہے، تو اس قانون کے مطابق لوگوں کو ڈیل کرنا چاہیے. لیکن میں آسان الفاظ میں بات کروں کہ بہت سارے ایسے لوگ اگر ہیں جن کے ساتھ وہ ڈاکومنٹ نہیں ہے، تو ان کا ایک راستہ یہی تھا کہ یا تو ان کو رجسٹر کرتے، یا دوسرا راستہ یہی تھا کہ وہ واپس جاتے. ہم نے یہ کہا کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو واپس جانے کا نظام بنایا جائے. اور خود افغان گورنمنٹ نے بھی ہمارے ساتھ رابطہ کیا کہ پاکستان ہمارے ساتھ مشاورت کر لے، کمیشن بنا لے، تاکہ ہم مل کر ان کے واپس جانے کا نظام بنا لے. خصوصی طور پر ان کو واپس بھیجنے کا جو موقف ہے وہ ایک طرف، لیکن بیچتے وقت ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ اصل میں قابل اعتراض ہے. کہ پولیس نے ان کے جیبوں کو خالی کیا، ان کی جائیدادوں پر لوگوں نے قبضہ کیا، اور کروڑوں کی جائیدادیں لاکھوں میں اس کو بیچنے پڑے. تو اصل میں جو نفرتوں میں اضافہ ہو یہی چیز ہے. باقی ہم مستقل چاہتے ہیں کہ افغانستان ہمارے خلاف استعمال نہ ہو، افغانستان کے ساتھ ہماری اچھی یاری دوستی ہو. افغانستان ہمارے لیے تاجکستان تک اور ازبکستان تک اور ترکمانستان تک اور رشیا تک آنے جانے کا ایک زبردست راستہ ہے. آپ کے پشاور، آپ کے لاہور کی جو پروڈکشن ہے، آپ کے کارخانوں کے، فیصل آباد کے، کراچی کے، یہ باقی دنیا کے بجائے بہت آسانی کے ساتھ ہم افغانستان کے راستے ایک بہت بڑی دنیا تک پہنچا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں پاکستان کے لیے ایک زبردست اپرچونٹی ہے کہ اگر افغانستان کے ساتھ ہمارے ساتھ تعلقات بہتر ہوں تو ہم اپنی تجارت کو 100 گنا اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان کی موجودہ بے ڈنگ پالیسی نے وہ امکانات خراب کیے، ضائع کیے. اب ہمارے تعلقات تو بہت خراب ہیں اس وقت افغانستان کے ساتھ. اس وقت ایک تناؤ موجود ہے، ختم ہونا چاہیے تعلقات. ابھی میں ایران گیا تھا تو میں نے دیکھا کہ جتنے بھی افغانستان کے وزراء تھے تو وہ وہاں مجھے نظر آئے. افغانستان کے وزراء، ان کے بیوروکریٹ ایران میں نظر آئے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب فلو ان کے آنے جانے کا یا تعلقات کا وہ پاکستان کے بجائے اب کہیں اور ہوگا، اور یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے. ایران کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہتر ہوں، لیکن ہم کیوں اپنے تعلقات خراب کریں؟ اس لیے کہ ہمیں خطرہ ہے کہ اگر ہمارے تعلقات کمزور ہو جاتے ہیں تو اس خلا کو ایران یا کوئی اور جگہ پورا نہیں کرے گا، بلکہ اس خلا کو پھر انڈیا پورا کرے گا، اس کو بیس بنائے گا، اس کو مرکز بنائے گا، ہمارے خلاف سازشیں کریں گے. اس لیے ہمیں انڈیا کو راستہ نہیں دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہوگا کہ اب تک تو طالبان نے انڈیا کو ویلکم نہیں کیا ہے، نہ ان کو کوئی بڑا پروجیکٹ دیا ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدے کیے ہیں. لیکن انڈیا چاہتا تو ہے نا. جی، انڈیا چاہتا تو ہے نا، وہاں تک آنا چاہتا ہے. انڈیا بالکل چاہتا ہے. وہاں انہوں نے بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے. طالبان کے آنے کے بعد ان کے پروجیکٹ رک گئے ہیں، اور ان کے ساتھ بھی ان کا کوئی ایسا تعلق نہیں ہے جس کو ایک گرم جوشی کہا جائے. لیکن اگر پاکستان کا یہی رویہ رہا تو مجبور ہوں گے پھر افغانی کہ شاید ادھر ادھر اپنے لیے دوستیاں بنا لے، اس کا نقصان ہمیں ہوگا.